الرحمن مقدس صاحب، آپ کا سوال انتہائی اہم ہے اور معاشرے کے ایک سنگین ناسور کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ نے جس ویڈیو کا حوالہ دیا ہے اس میں بھی بالکل اسی طرح کے حالات پر بات کی گئی ہے جہاں میاں بیوی کے مقدس رشتے میں تلخی، جھوٹ اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اور عقلی و عملی طور پر اس مسئلے کا حل درج ذیل نکات میں پوشیدہ ہے۔ 1. قرآن کی روشنی میں حل، خاندان کے بڑوں کا کردار۔ آپ نے جس ویڈیو کا لنک دیا ہے اس میں سورہ نساء کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا حد سے بڑھ جائے تو حل یہ ہے، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان بگاڑ کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ سورہ النساء 35۔ عملی نکتہ۔ ویڈیو میں بھی رات کے 2 بجنے میں 18 منٹ باقی پر یہی کہا گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی والوں کے بڑوں کو یا کسی ایسی شخصیت کو جیسے مسجد کا امام یا کوئی دیانتدار بزرگ منصف بنانا چاہیے جو علم، عقل اور تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کر سکے۔ 2. عورت اور مرد کی ذمہ داریاں، عقلی و شرعی دلیل۔ قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو کھلی چھٹی ہے، بلکہ اسے قانتات، فرما بردار اور حافظات للغیب، شعور کی غیر موجودگی میں گھر اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہونا چاہیے۔ نافرمانی اور آوارگی۔ اگر عورت موبائل کے غلط استعمال، فضول خرچی اور شوہر کی نافرمانی میں حد سے گزر جائے تو معاشرہ اور نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ ویڈیو میں دن کے 12:07 پر تذکرہ ہے کہ ایسی عورتیں نہ صرف ماحول خراب کرتی ہیں بلکہ بچوں کی تربیت پر بھی انتہائی برا اثر ڈالتی ہیں۔ جوا اور دھوکہ دہی۔ ویڈیو میں ایک حقیقی کیس کا ذکر ہے، صبح کے 3:11، جہاں عورت موبائل پر گیمز اور جوئے کے ذریعے پیسے کماتی ہے اور غیر مردوں کے ذریعے رقم منگواتی ہے۔ یہ سراسر حرام اور رشتے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے۔ 3. بچوں کی تربیت اور مستقبل۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ نافرمان عورت اپنی اولاد کو بھی ویسا ہی بنائے گی۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں موبائل، فیشن اور جھوٹ میں مصروف رہے گی تو بچہ کبھی بھی صالح نہیں بن سکتا۔ عملی دلیل۔ ویڈیو میں صبح کے 6:13 باقی پر سمجھایا گیا ہے کہ ماں باپ کے جھگڑوں کا سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے۔ بچے بکھر جاتے ہیں اور ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ 4. معاشرتی بگاڑ اور علماء کا کردار۔ ویڈیو کے آخر میں 13 سے 34 پر ایک کڑوی سچائی بیان کی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے علماء اور مذہبی پیشوا اپنی دکانیں چمکانے میں مصروف ہیں اور معاشرتی مسائل جیسے طلاق، بے راہ روی، نشہ سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ عملی مشورے اوپن مائنڈ سوسائٹی کے لیے۔ 1. نکاح نامہ میں وضاحت۔ شادی کے وقت معاہدے، نکاح نامہ میں شرائط کو واضح طور پر لکھا جائے تاکہ بعد میں ایگریمنٹ کا بہانہ نہ بنے۔ رات کے 12:10۔ 2. خوف خدا کا احیاء۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ 14 سے 21۔ 3. پہل اور معافی۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک فریق، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنی غلطی تسلیم کرے اور معافی مانگ کر رشتہ بچانے کی کوشش کرے۔ 10 سے 15۔ اگر عورت ان تمام برائیوں کے باوجود سدھرنے پر تیار نہ ہو اور بچوں کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہو تو اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ایک آخری حل کے طور پر رکھا ہے تاکہ معاشرہ مزید گندگی سے بچ سکے۔ اللہ ہمیں عقلی سلیم اور اپنے گھروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یوٹیوب ویڈیو کے ملاحظات آپ کی یوٹیوب کی سرگزشت میں اسٹور ہوں گے اور یوٹیوب اپنی سروس کی شرائط کے مطابق آپ کے ڈیٹا کو اسٹور اور استعمال کرے گا۔